فیصل صاحب، تحریک عدم اعتماد پہ ہم آئیں گے، ذرا مفصل اس پہ بات کریں گے، لیکن وزیر اعظم پاکستان کا لاہور آ رہے ہیں اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ ظاہر ہے وزیر اعلیٰ سے سینئر وزراء سے میٹنگ کریں گے، لیکن جو سیاسی بونچال ہے اس وقت، کیا یہ میٹنگ اسپیسیفکلی ان معاملات کو لے کے ہے کہ اپنی ٹیم کو کانفیڈنس دیا جائے اور انہیں آن بورڈ رکھا جائے ساتھ؟ بالکل بھی نہیں، کوئی سیاسی ٹرپ نہیں ہے، ان کا آپریشنل ٹرپ ہے جو کام ہوتے ہیں اور اسی حوالے سے ہے، اس میں کوئی سیاسی کوئی نہیں ہے، اور ہمیں بالکل اس چیز سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے جو اپوزیشن کر رہی ہے، ملاقاتیں کر رہی ہے یا تحریک عدم اعتماد کی تیاری کر رہی ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ لے کے آئیں، ضرور لے کر آئیں تحریک عدم اعتماد، اور کل نہیں آج لے کر آئیں، جتنا جلدی ہو سکتا ہے لے کر آئیں، کیونکہ ناکامی ہوگی ان کو، اور یہ تحریک عدم اعتماد نہیں ہوگا، یہ عمران خان کے اوپر اعتماد پلس ہو جائے گا، اور جو بھی ان کی بوکھلاہٹ ہے اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ آپ کو بتائی بھی تھی اور دوبارہ بتا دیتا ہوں، مقصود چپڑاسی ہے اصل میں مسئلہ ان کا، اور مقصود چپڑاسی جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں 3 ارب 75 کروڑ روپیہ کیسے آ گیا، اس کا جواب انہوں نے دینا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ان کا ہے نومبر 1999 سے پہلے کے کیسز، وہ اس ڈرافٹ پر یہ لوگ آج کل دوبارہ ڈسکشن کر رہے ہیں، اور چودھری شوگر ملز، العزیزیہ، سر محل، ایون فیڈ اپارٹمنٹس، اور یہ ڈاکومنٹ انہوں نے آج سے کچھ سال پہلے، مہینوں بھی نہیں سال پہلے، شاہ محمود قریشی سے شیئر کیا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو منا لیں اس پہ، اور اب دوبارہ بھی اسی کے ارد گرد یہ کر رہے ہیں، یہ پریشر ڈالنے کی یا بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیصل بھائی، شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ کس نے ڈاکومنٹ شیئر کیا تھا اور کس لیے منا لیں؟ یہ جب آپ انتخابی اصلاحات پہ بات کر رہے تھے؟ نہیں، انتخابی اصلاحات نہیں، یہ پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ ہیں اور پی ایم ایل این کے، انہوں نے تجاویز دی ہیں 16 نومبر 1999 سے پہلے کے کیسز جو ہیں وہ معافی چاہتے ہیں ان سے، یعنی کہ ان کیسز کو چھوڑ دیں۔ آپ اس کنٹیکس میں بات کر رہے ہیں جب آپ نیب پہ لیجسلیشن کرنا چاہ رہے تھے اور وہ 36 میں سے 34 نکات اپوزیشن نے دے دیے تھے اور وہ نیب قانون سے نکالنے کی استدعا کر رہے تھے، کیا آپ اس ریفرنس میں بات کر رہے ہیں یا کوئی اور معاملہ تھا جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگوں نے ان پرسن شاہ محمود قریشی صاحب کو اپروچ کیا؟ انہوں نے دوبارہ اسی پہ، ان کی ساری جو چیزیں ہیں اسی لیے کر رہے ہیں یہ کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب سے یہ اعتماد۔ اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ تو ساری کوششیں یہ ہیں، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نہ ان کو این آر او ملے گا، صرف این آر او ایک صورت میں مل سکتا ہے، وہ عمران خان صاحب ان کو دے سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ اپنی جو بیرون ملک جائیدادیں ہیں انہیں فروخت کر کے وہ پیسہ پاکستان ٹرانسفر کر دیں، اور اپنے ٹبر کو بھی پاکستان ٹرانسفر کر دیں، ٹبر کریں نہ کریں لیکن جو جائیدادیں ہیں وہ بیچ کر پاکستان ٹرانسفر کر دیں، تو پھر ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، بالکل۔ لیکن 3.5 سال میں تو ان لوگوں کی ضمانتیں بھی ہو گئیں، کسی کیس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا، تو اب یہ اتنا خوفزدہ کیوں ہو گئے ہیں فروری مارچ میں، اور یہ ڈیٹس دینے لگے ہیں؟ تو فیصل صاحب اس کی کوئی منطق سمجھائے نا ہمیں کہ اب کیا خوف ہے؟ کیا آپ کے خیال میں مہینے 1.5 مہینے میں ان کی گرفتاریاں ہونے والی ہیں؟ نہیں، یہ جو ایف آئی اے والا کیس ہے جی، یہ جو ایف آئی اے کی پوری تحقیقات سامنے آئی ہیں، یہ ملک مقصود چپڑاسی والا جو کیس ہے، اچھا، اس میں 28 اکاؤنٹس ہیں، 1600 کروڑ روپیہ ان ملازمین کے اکاؤنٹس میں گیا جن کی تنخواہ 15,000 ہے، 20,000۔ یہ بڑا ایک ایسا کیس ہے جس کی وجہ سے وہاں پر ہلچل ہے، اور باقیوں کی بھی، کیونکہ منقطی انجام کو پہنچتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں، اس وجہ سے یہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں۔ فیصل صاحب، یہ لوگ 3-4 سال پہلے بھی جب آپ ان کو للکارتے تھے تو یہ اس وقت بھی ملزم تھے، یہ آج بھی ملزم ہیں، یہ مجرم نہیں بن سکے، لیکن آپ کو اپنا جو لیڈ تھا احتساب مشن کا، آپ کے جو مشیر تھے احتساب کے شہزاد اکبر صاحب، ان کو استعفیٰ دینا پڑا، یہ تو سبکی ایک طرح سے آپ کو ہوئی ہے نا، یہ لوگ مجرم کیوں نہیں بن سکے آپ کو، بلکہ کسی پوائنٹ پہ جا کے سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور شہزاد اکبر صاحب نے اپنا بڑا زبردست کام کیا، اور وہ کپتان کو پتا ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ کون سے وزیر نے کرنا ہے، اور پھر آگے سے اب یہ اسائنمنٹ اب کسی اور کے پاس ہے۔ ان کا کام تو فالو اپ ہے اور کیسز کو دیکھنا ہے، یہ عدالتیں تو نہیں ہیں،
اور یہ جو اب کیسز عدالتوں میں یہ جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ آگے اس میں پیش رفت ہوگی عدالتوں کو، بالکل اس پہ تو بارہا پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے، کیونکہ عمران خان تو عدالت نہیں ہے نا، اور نہ ہی شہزاد اکبر کوئی عدالت تھے، وہ تو پوری تیاری اور ساری چیزیں تو اب تو سب چیزیں، یہ تو بڑا سیدھا ایک چیز سامنے آ گئی ہے مقصود چپراسی والی، اور اس پر اب آگے پیش رفت ہوگی۔ باقی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے نیب کی کارکردگی 1999 سے لے کے جب سے بنا ہے اور ہماری حکومت آنے تک کی کارکردگی ایک طرف ہے، یعنی کہ وہ 18 سال ان کی کارکردگی 100 ارب روپیہ پر سال ریکوری تھا، اور اب 3 سال میں 2.5-3 سال میں 161 ارب روپیہ پر سال ریکوری پہ چلا گیا۔ تو صرف اس لیے کہ کوئی مداخلت نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں کہ اپنا چیئرمین لگا دیا۔ فیصل صاحب، یہ آپ کے اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں، دیکھیں 18 تاریخ کو شہباز شریف صاحب پر فرد جرم عائد ہونے والی ہے، تاریخ مقرر ہوئی ہے۔ 18 ہی کو سمری بھیج دی گئی ہے کہ جی قومی اسمبلی اجلاس بلا لیں، وہ التوا مانگ لیں گے آرام سے۔ تو آپ کے جو مشیر ہیں یا آپ کے جو قانونی ساتھی ہیں، وہ بھی تو ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ اس کیس کو جتنا لمبا کر سکتے ہیں لمبا کر لیں۔ نہیں، اس کا تو اس سے کیا تعلق ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، وہ التوا مانگیں گے نا جی، ہم نے اسمبلی میں اجلاس، اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ کہیں گے ہم اسمبلی میں جا رہے ہیں، ہمیں التوا دے دیا جائے۔ اسمبلی کا نہیں، اسمبلی کا اجلاس تو شام میں ہوگا یا پتہ نہیں کب ہوگا، تو وہ تو پیشی کا ٹائم تو ڈیفرنٹ ہوگا، تو وہ تو خیر ان کو تو اگر وہ نہیں ہو تو کوئی اور چیز یہ کرتے ہیں تو بھاگتے ہیں عدالتوں سے، وہ تو کوئی نہ کوئی چیز نکال ہی لیتے ہیں، لیکن یہ تو ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے، تو مجھے تو اس کی لیگلی نہیں پتا۔ یہ فرمائیں کہ پرائم منسٹر صاحب کل لاہور تشریف لا رہے ہیں، ارکان اسمبلی سے بھی مل رہے ہیں، تو ایک تو چودھری شجاعت صاحب کے گھر وہ جائیں گے عیادت کرنے کے لیے مزاج پرسی کے لیے، دوسرا کوئی جہانگیر ترین گروپ سے بھی رابطہ ہو رہا ہے، آج ان کا بھی اجلاس ہو رہا ہے، جہانگیر ترین گروپ کا بھی آج اجلاس ہو رہا ہے، وہ بھی تبادلہ خیال کر رہے ہیں، تو ان سے بھی کوئی رابطہ آپ کی طرف سے ہو رہا ہے؟ میری اطلاعات کے مطابق کوئی گروپ اناؤنس نہیں ہوا میری اطلاعات کے مطابق کوئی ایسا گروپ ہے ہی نہیں ہے جی، اور اگر کچھ لائک مائنڈڈ ہیں انہوں نے کوئی باضابطہ طور پہ کوئی گروپ تشکیل نہیں دیا ہوا۔ ابھی لاسٹ ٹائم بھی جب ان کے ساتھ رابطہ ہوا تھا تو وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے پی ٹی آئی کے ہیں وہ، اور عثمان بزدار پر انہوں نے پوری طرح سے اپنا اعتماد کا اظہار کیا ہوا ہے۔ جی، اور جو شجاعت صاحب کی عیادت کے لیے جائیں گے پرائم منسٹر صاحب؟ بس مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہے، میں کوئی جواب نہیں دے سکتا، مجھے نہیں پتا۔ اچھا، یہ فرمائیں، لیکن آپ یہ دیکھیں، جی آپ فرمائیں۔ نہیں آپ نہیں ارشاد صاحب۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ یہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، عدم اعتماد کی تحریک ہو رہی ہے، کوئی ایک ہلچل ہے اس میں، اس وقت وزیر اعظم صاحب نے 10 وزراء کو اسناد دے دیں، جس کی وجہ سے علی محمد خان صاحب بھی کا ڈسپلیئر بھی آیا، شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک خط بھی لکھا۔ اس وقت کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ 9 ماہ کی کارروائی تو پورے سال کی ہوتی، تو اس کا کوئی سمجھ آتی ہے، کوئی منطق؟ یہ جو ارشاد صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، یہ جو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کی اگینسٹ ایویلویشن، یہ جو سسٹم ہے، یہ میں جب کارپوریٹ سیکٹر میں تھا ہمارے 3 مہینے بعد ہوتا تھا، یہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ جو 1 2 3 انہوں نے کر دیا نا، 1 2 3 جو ان کی ریٹنگ کر دی ہے، اس کی بالکل ضرورت نہیں تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ 23 سے زیادہ وزارتیں ایسی ہیں جن کا سکور 100 میں سے 80 ہے، 80% ہے، اور باقی جو ہیں سارے ان کا بھی 70 سے اوپر ہے، اور ایوریج بتا رہے 79% ہے۔ سب وزارتوں کی کارکردگی اگر اچھی ہے تو پھر آپ نے یہ رینکنگ کیوں کر دی 1 2 3؟ اس سے بڑا غلط ایک چیز گئی ہے، اور لوگوں نے اس چیز کو بڑا وہ کیا ہے، خاص طور پہ اپوزیشن نے، کہ دیکھیں جی وہ تو 15ویں نمبر پہ آیا اور وہ 10ویں نمبر پہ آیا اور وہ 20ویں نمبر پہ آیا۔ یہ 1 2 3 نہیں ہے، ان کا ہر وزارت کی کارکردگی اچھی ہے، تو اس کی پرسنٹیج اگر آپ دیکھیں تو وہ معنی رکھتی ہے، یہ رینکنگ معنی نہیں رکھتی ہے۔ لیکن میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں
کہ یہ جو سسٹم انہوں نے 1 2 3 کا کیا ہے اس کی ضرورت اچھا نہیں تھی.